ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپریشن کا مقام کہاں سے شروع ہوا؟ بہت کم لوگ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دور جدید کے علم جراحی یعنی سرجری کے فن کی باقاعدہ ابتدا ایک مسلم نے کی، اور اس فن کے لیے ایسے اصول بنائے کہ آج تک ان پر عمل ہو رہا ہے۔ اس مسلمان طبیب کا نام عبدالقاسم الجراحی تھا۔ وہ 936 میں اندلس میں قرطب کے مقام مدینۃ الزہرا میں پیدا ہوئے اور اس جگہ کے نسبت سے الجراحی کہلائے۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سرجری کے آلات خود بنائی اور انہیں استعمال کیا۔ ان میں سے بہت سی آلات اب بھی سرجری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابوالقاسم جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ اموی خلافہ عبد الرحمن کا دور تھا۔ قرطبہ میں 50 سے زیادہ ہسپتال تھے۔ لوگوں کے علاج کا بہترین انتظام تھا۔ طبیبوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک بڑا تعلیم مرکز بھی شہر میں قائم کیا گیا تھا، جس کے کتب خانے میں 2 لاکھ کتابیں تھیں۔ ابوالقاسم نے اسی تعلیمی مرکز میں تعلیم حاصل کی اور پھر شاہی چھپا خانے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ انہیں جراحی سے خاص دلچسپی تھی اور انہوں نے طب کے اسی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بہت جلد ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور انہیں شاہی طبیب مقرر کر دیا گیا۔ جراحی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ابوالقاسم نے ایک کتاب التشریف کے نام سے لکھی۔ یہ طب کے موضوع پر ایک مستند کتاب تھی۔ یہ در حقیقت ایک طبی انسائکلوپیڈیا تھی جو 30 جلدوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں بیماریوں کے اسباب اور ان کے علاج کی تفصیل تھی۔ کتاب کی 3 جلدیں جراحی کے بارے میں تھیں اور انہیں کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ ابوالقاسم نے خود مختلف بیماریوں کے سلسلے میں جو آپریشن کیے تھے ان کا تفصیل سے ذکر تھا۔ یعنی آپریشن تو بہت ہی نازک قسم کے تھے، اس طرح کے بعض آپریشنوں سے اس وقت تک لوگ واقف ہی نہ تھے۔ کتاب التشریف میں دانتوں، آنکھوں، حلق، مثانے کے آپریشن، ٹوٹے ہوئے ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے پٹھوں اور جوڑوں کو پٹھانے، خراب عضو کو کاٹنے اور ہر قسم کے پھڑوں کو چیرنے کا ذکر ہے۔ ابوالقاسم الجراحی نے سر کے آپریشن کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ داغنے کی مختلف آلات اور ان آلات کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ابوالقاسم کی کتاب میں جراحی کے ان آلات کی تصویریں اور خاک بھی دیے گئے ہیں جو انہوں نے خود ایجاد کیے اور انہیں عملی جراحی یعنی آپریشن میں استعمال کیا۔ ان آلات میں کان کے اندرونی حصے کا معائنہ کرنے کا آلے بھی شامل ہے۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی۔
عربی سے اس کا ترجمہ سب سے پہلے 1497 عیسوی میں لاطینی زبان میں ہوا۔ کوئی 50 سال بعد اس کا ایک اور انڈویشن شائع ہوا جس میں تصویریں اور خاک بھی شامل تھے۔ اس کے بعد اس کتاب کا پہلے فرانسیسی زبان میں اور پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ انیسویں صدی کے آخر تک اس کتاب کی اہمیت باقی رہی اور آج بھی اس کتاب کی طب کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ اور تشریح مائع عربی متن ہمدرد یونیورسٹی کراچی کی لائبریری میں موجود ہے۔ ابوالقاسم الجراوی نے اپنے علم اور تجربے سے طب اور فن جراحی کو جو فائدہ پہنچایا اس کا آج تک اعتراف کیا جاتا ہے۔